أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ جو آیتیں پڑھی ہے اکثر و بیشتر لوگ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا کہ قرآن مجید میں کہیں پر اوپنلی یہ نہیں کہا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 نمازیں فرض ہیں. اوپنلی نہیں ہے کئی نام کے ساتھ، وہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا. البتہ ان آیتوں کے اندر اشارہ ملتا ہے 5 نمازوں کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے خوب اندھیرے تک، اور فجر کی نماز کو بھی پڑھو، یا فجر میں قرآن پڑھنے کو بھی لازم پکڑو، اس لیے کہ فجر میں قرآن کا پڑھنا یا فجر کی نماز یہ مشہود ہے، حاضری کا وقت ہے. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی پڑھ لیا کرو قرآن کے ساتھ، یہ آپ کے لیے زائد چیز ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے، مقام محمود تک پہنچا دے. یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہوا. ماقبل سے تعلق کیا ہے؟ اوپر جو آیتیں گزری ہے اس میں آخرت کا، نبوت کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ تھا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایمان کے بعد ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے. یہ نماز کا تذکرہ کیا. بعضوں کا کہنا یہ ہے، جیسے کہ امام قرطبی نے لکھا ہے، کہ مشرکین کی مکاریوں کو اوپر بیان کیا، صبر کا تذکرہ کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر و صلاۃ، نماز اور صبر، اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مدد حاصل کرو. یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے میں اگر تمہیں فتح ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو سب سے بہترین عمل صبر اور صلاۃ، نماز پڑھنا. ہاں، بس اسی سے اللہ رب العزت انتقام لیتا ہے. اسی لیے تو قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو یہاں نماز کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ اوپر دشمنوں کی مکاریوں، مشرکین کی مکاریوں کا تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیے، اور اس سے دشمنوں کے اوپر مدد حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ تائید ہوتی ہے، مدد اللہ کی ضرور ہوتی ہے. امام راضی نے یہ لکھا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ مدینہ والے جو یہود تھے وہ تو آپ کو پھسلانا چاہتے تھے، زمین سے نکالنا چاہتے تھے کہ مدینہ سے نکل جائے اور سیریا چلے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر توجہ مت دو، آپ عبادت میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان کی کوشش جو آپ کو اس شہر سے نکالنے کی ہے اس کی پرواہ مت کیجیے، ان کی طرف توجہ مت کیجیے، اللہ کی عبادت میں لگ جائیے، اور عبادت تو آپ کرتے ہی رہتے تو کرتے رہیے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے رہیے۔
اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو، ان کے شر کو دفع کر دے گا آپ سے، اور آپ کے ہاتھ کو ان کے ہاتھ کے اوپر رکھے گا، آپ کے دین کو ان کے دین پر غالب رکھے گا۔ یہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ اس طرح کی بات آئی ہے کہ جہاں کہیں حالات آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسبیح کرو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، اور سجدہ کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں سے بنیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جاوے۔ دیکھو تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہاں، اسی لیے کہتا رہتا ہوں اگر کوئی ستا رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کچھ مت کہو، اوپر والے سے کہہ دو، نماز میں لگ جاؤ۔ ہیں ہم کریں گے تو کسر رہ جائے گی، ہیں اور خدا کرے گا تو کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ یہ بات یاد رکھ لینا، چاہے دنیا کا کوئی کتنا بڑا، چاہے حاکم ہی کیوں نہ ہو تمہارے خلاف، دنیا کی کوئی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو تمہارے مقابلے میں، اس لیے کہ دنیا اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ نماز پڑھتے رہیے۔ اور امام راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں نے جب حضور سے کہا تھا کہ آپ سیریا اور شام چلے جاؤ اس لیے کہ وہ نبیوں کا مسکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جانے کا کچھ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی خدا تو ایک ہی ہے، یہاں بھی وہی وہاں بھی وہی ہے، مدینہ میں بھی وہی اللہ ہے، شام جاؤ گے تو وہاں بھی وہی اللہ ہے، اور مدد تو اسی اللہ کی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے، اور اپنا جو ٹھکانہ ہے، اپنا مسکن ہے، وہیں پہ رہیے۔ ہاں، اور جب اپنے مسکن پہ جاؤ تو پھر آگے دعا آ رہی ہے کہ کیا دعا پڑھ کے جائیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا ہے، کسی شہر میں جاؤ آپ یہ دعا پڑھ کے جاؤ، رب ادخلنی، آگے آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو یہی دعا کی تھی۔ خیر، اب آیت کی تفسیر دیکھیے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، آپ نماز ادا کرتے رہیے، اور نماز سے مراد فرض نماز ہے، نماز سے مراد فرض نماز ہے۔ کیسے کریے؟ فرض نماز کو ادا کرتے رہیے، لدلوک الشمس۔ یہاں آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ تفسیر کے اندر ایک ایک لفظ کے اوپر بڑی بڑی تحقیقیں ہوئی۔ یہ لفظ دلوک کا جو معنی ہے، بعضوں نے کہا کہ زوال ہوتا ہے، اس کا معنی سورج ڈھلتا ہے نا ایسے تو اس کو دلوک کہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ سورج ڈوب جاتا ہے اس کو دلوک کہتے ہیں۔ اب دونوں معنی بدلنے سے حقیقت بھی بدلے گی، ترجمہ بدلے گا تو پھر اس کا میننگ بھی بدلے گا، نتیجہ بھی بدلے گا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ سورج ڈوب جائے تب سے نماز پڑھیے، کہاں تک؟ الی غسق اللیل، خوب تاریکی ہو جائے وہاں تک، تو اس میں مغرب اور عشاء دو ہی نماز آئے گی۔ اور اگر یوں کہتے کہ زوال ہو جاوے، وہاں سے لے کر رات کی تاریکی اندھیری تک نماز پڑھتے رہیے، اس میں چاروں نماز آ جائے گی، ظہر آ جائے گی، عصر آ جائے گی، مغرب آ جائے گی، عشاء آ جائے گی، اور آگے وہ قرآن الفجر کا لفظ آ رہا ہے، جہاں فجر کی نماز آ گئی تو 5 نمازیں آ گئی۔ یہ 5 نمازیں یہاں ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ اوپنلی نہیں کہا ہے، وہ حضور کی حدیثوں سے پتہ چلے گی 5 نمازیں فرض ہے۔ یہاں آپ کو تو وقت بتلا کہ ان وقتوں میں پڑھیے۔ تو جو دلوک کا لفظ ہے، بعضوں نے اس سے غروب کا معنی مراد لیا، اور بعضوں نے اس سے زوال کا معنی لیا۔ زوال کا مطلب یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے،
ارے زوال کے وقت نہیں، سورج جب سر پہ ہو اس وقت، تھوڑا ہوا کہ زوال شروع ہو جاتا ہے، ڈھلنا جس کو کہتے ہیں، ظہر کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے، جب سر پہ سورج ہوتا ہے تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی، جب تھوڑا ہٹا جس سے آپ کا سایہ جو ہوگا کسی بھی چیز کا وہ ہٹ ایسے نکل جائے گا ادھر، وہیں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلوک کا جو لفظ ہے اس کے میننگ بیان کرنے میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور دونوں طرف صحابہ گئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ سورج ڈوب جائے اس وقت آپ نماز پڑھیے، یہ قول صحابہ کرام کی ایک جماعت، واحدی کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوک الشمس یعنی غروب الشمس، یہی قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، اور متاخرین میں سے فرا اور ابن قتیبہ کا بھی یہی قول ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ سورج جب آسمان کے پیٹ سے ادھر ہٹ جاوے، جس کو زوال ہم کہتے ہیں، اور یہ بہت سارے صحابہ اور تابعین کا قول ہے۔ اس کے اوپر رازی نے تقریباً یعنی سورج دلوک کا لفظ زوال کے معنی میں ہوتا ہے 4 دلائل بتلائی۔ ایک دلیل تو یہ بتلائی کہ حضور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں کھانا تناول فرمایا اور آپ کے صحابہ بھی تھے، میں نے دعوت دی تھی، جب آپ نکلے جب کہ سورج ڈھل گیا تھا تو حضور نے فرمایا کہ ھذا حین دلکت الشمس، یہ وہ وقت ہے جس میں سورج ڈھل گیا، دلوک ہوا ہے۔ اس سے معنی یہ کہ زوال۔ ابھی اس کی ہندی کی چنتیں کرنے جاؤ تو بہت ایک باریک بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف عربی جان لینا کافی نہیں ہے، ہاں صرف عربی ڈکشنری جان لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو قرآن کو بھی جاننا ضروری ہے اور صحابہ کی باتوں کو بھی، حدیثوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے ایسے ہوتے کہ بیٹھ کے ترجمہ لے کر، ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف ترجمہ یا صرف حدیث کسی استاد یا عالم کے بغیر مت پڑھو، آدمی کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ جیسے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گندگی کی جگہ تھی، وہاں آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، بخاری کی حدیث ہے۔ چلو تو بھائی کیوں کیا تھا؟ بہت زور سے پیشاب لگا تھا، آپ کو کمر میں تکلیف تھی، بہت ساری باتیں محدثین نے لکھی ہے، تو آپ جب ڈیٹیل جب جانیں گے تو پتہ چلے گا۔ صرف ترجمہ پڑھ لیں گے تو آدمی سوچے گا کہ اچھا یہ تو بہت اچھا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی اجازت مل گئی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر استاد کے کچھ نہیں آتا، ہاں بغیر استاد کے پاس تو بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو جو ترجمہ سن کے پھر اپنا ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیتے اور اپنے مائنڈ سے قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ خیر تو ایک حدیث یہ بتلائی، اور جار اللہ زمخشری کے حوالے سے امام رازی نے ایک روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، اس وقت جبکہ پھر مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی اور اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، دنیا میں تشریف جب اوپر سے نیچے آئے تو جو نمازیں آپ نے پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام 2 دن تک آئے ہیں حضور کو نماز پڑھانے کے لیے، حضور کی نماز پڑھائی۔ تو پہلے بگننگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم، بگننگ ٹائم اینڈنگ ٹائم، صرف مغرب کی نماز کے لیے ایسا ہوا کہ اس کا ایک ہی ٹائم میں نماز پڑھائی۔ ہاں یہ سب دین کی بڑی بڑی باتیں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ جبرائیل السلام نے حضور کو وقت بتلایا کہ یہ دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے، اب اس میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، سمجھے؟ تو اس حدیث میں بھی دلوک کا لفظ سورج کے ڈھلنے کے معنی میں آیا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ اصل میں دلوک کے معنی ہے ہٹنا، زوال۔ علامہ ماوردی نے یہ کہا ہے کہ دلوک کا جو لفظ ہے وہ غروب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور زوال کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اصل میں دال لام کاف، یہ جو عربی زبان میں 3 حرف ہے، دال لام کاف، یہ جہاں آتے ہیں اس میں منتقل ہونے کا معنی ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کے لیے آتا ہے۔ تو جب سورج ڈوبتا ہے اس میں بھی وہ ایک جگہ سے منتقل ہو گیا ہے، اور ڈھلتا ہے وہاں بھی وہ بیچ آسمان سے ہٹ گیا ہے، تو منتقل ہونے کا معنی وہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اور امام قفال نے یہ کہا ہے کہ دلوک کے معنی ہے مائل ہونا، جھکنا۔
تو دونوں میں جھکنے کا معنی پیدا ہے. اس لیے یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط یہ غلط، البتہ آپ یہ کہہ سکتے کہ کون سا معنی لینا افضل ہے. تو یہی کہیں گے کہ ڈھلنے کا معنی لیں تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں چاروں نمازیں آ جاتی ہیں. سورج ڈھلنے کے وقت آپ نماز پڑھیے کہاں تک؟ الی غسق اللیل، رات کی خوب اندھیرے تک، تو اس میں 4 نمازیں آ جائیں گی. اور فجر کی تو مستقل یہاں پر تذکرہ ہوا ہی ہے. اور اگر وہ معنی مراد لیتے ہیں تو اس میں صرف 2 نماز آتی ہے. ڈوبنے کا معنی مغرب آئے گی اور عشاء آئے گی، اور فجر کا تو پھر 2 نمازیں رہ جائے گی. اب یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ علامہ آلوسی نے چھیڑ دیا کہ ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. شیعہ لوگ جو ہیں، شیعہ سنیوں کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں، وہ تو ایک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم حنفیوں کے یہاں بغیر مجبوری کے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو آپ عرفات میں جمع کریں گے، ظہر اثر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، اور مغرب عشاء کو مزدلفہ کے اندر پڑھیں گے عشاء کے وقت میں. ایک کو وہاں آگے لے لیں گے اثر کو ظہر میں، اور ادھر مغرب کو پیچھے لے لیں گے. باقی کسی وقت آپ 2 نمازوں کو بالکل کھلے طور پر، یعنی ظہر کے وقت میں اثر پڑھو، کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں. باقی دوسرے اماموں کے نزدیک بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، ایسی کوئی تکلیف آندھی ہے، تو وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک وقت میں، جیسے امام شافعی اور کچھ لوگ ہیں ان کے یہاں ہے ایسا، تو اس کی اجازت ہے. لیکن صحیح حدیثوں کے مطابق 2 نمازوں کو ایک وقت میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، لہذا 2 کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دلوک سے مراد غروب ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور وہ لغوی دلیل ہے. باقی جو عقلی، وہ جو حدیث ہے، زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے زوال کا معنی لیا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو پڑھتے رہیے سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے خوب اندھیرے تک. اب یہ غسق اللیل کے معنی میں بھی علماء نے 2 قول لکھے. ایک قول یہ ہے کہ تاریکی کا شروع کا حصہ، اندھیرا کا، تو صرف مغرب آئے گی. اور اگر خوب اندھیرا کا معنی مراد لیں تو مغرب اور عشاء دونوں آ جائے گی، دونوں نمازیں آ جائے گی. تو غسق کے اندر دونوں کی گنجائش ہے. سواد اللیل اور ظلمت کے لیے غسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. امام کسائی نے یہ کہا ہے. اور نضر بن شمیل فرماتے ہیں کہ رات کے اول حصے کا جب داخل ہوتا ہے اول حصہ، اس وقت اس کو غسق کہتے ہیں، تو اس میں سے مغرب داخل ہوگی. ابن جرید فرماتے کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ غسق اللیل کیا ہے، تو کہ رات جب شروع میں داخل ہو اس کو غسق کہتے. اور نافع بن ازرق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ غسق کیا، تو کہ رات کا داخل ہونا اپنی تاریکی کے ساتھ. اور ازہری فرماتے کہ غسق اللیل کا معنی ہے شفق کا غروب ہو جانا، خوب تاریکی جم جاوے خوب. تو اس وقت دیکھو ہمارے یہاں ایک اختلاف ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ پہلے سرخی آتی ہے، جیسے سورج ڈوبتا ہے نا، دیرا ادھر ڈوبتا ہے، تو وہاں ڈوبنے کے بعد ایک سرخی چھا جاتی ہے. اس سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے. یہ سفیدی جب ڈوب جائے، وہاں حنفیہ کہتے ہیں کہ اب عشاء کا وقت شروع ہوا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جو سرخی ختم ہوتی ہے وہیں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو پہلے ان کے یہاں شروع ہو جائے گا. اب آپ کیونکہ تفصیل کی بات ہے اس لیے یہ سب باتیں آپ کو بتلاتا ہوں. آپ سے کبھی شاید سنا بھی نہ ہو، سوچتے ہوں گے کہ لو یہ تو اتنی، تو آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے قرآن کے اندر، پورا بڑی ترتیب ہے. ہاں، سائنسدان اسی لیے اس کے اندر بہت زیادہ گوتے لگاتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی تک پڑھیے. وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کو خاص طور پر، یعنی صبح کی نماز کو پڑھیے. صبح کی نماز کو قرآن کہا ہے، قرآن صبح کی نماز کو، فجر کی نماز کو کہا ہے، اس لیے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے. ہاں،
مفسرین نے یہ کہا ہے کہ قرات چونکہ نماز کا ایک رکن ہے تو وہ تو ہر نماز کا رکن ہے، پھر تو وہ بات نہیں بنے گی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز میں لمبی قرات کیجیے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات کہتا ہوں، وہ علامہ آلوسی نے بھی لکھی ہے اور بھی بہت سارے مفسرین نے لکھی، بہت ضروری ہے جاننا کہ بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھی ہے، اور مغرب کی نماز میں والمرسلات اور والطور بھی پڑھی ہے، اتنی لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھی، تو کیا کہیں گے؟ اس کو سنت کہیں گے؟ کہا نہیں، وہ عملاً متروک ہے، عملاً ترک کیا گیا ہے، اس کو عملاً چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہا کہ سب سے چھوٹی نماز مغرب کی ہونی چاہیے، ہاں، اور سب سے بڑی فجر کی ہے، اسی طرح سے جمعہ کی نماز ہے، اس کے بعد آئے گی ظہر کی نماز، ظہر میں کے اندر طوال مفسر ہے، اس کے بعد عشاء اور عصر ہے، پھر مغرب ہے، ہاں۔ تو لمبی قرات کرنے کے بارے میں علماء یہ فرماتے کہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حالات دیکھے جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ پھر سنتیں ہی چھوٹ جاویں۔ سب کے حالات، تو اللہ کے نبی جو نماز میں صورتیں پڑھتے تھے اس کا تو لحاظ ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے ہے۔ بھئی کتنا آسان ہے، فجر کی سنت کو قل یا الکافرون قل هو اللہ، یہ حضور پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے علامہ عینی نے، عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ حضور سورہ فاتحہ بھی پڑھے کہ نہیں۔ فجر کی سنتیں حضور اتنی مختصر پڑھتے تھے کہ عائشہ فرماتی کہ ایسا لگتا کہ حضور نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن ہم سوچے کہ نہیں، آج تو میں لمبی قرات کروں گا، تمہاری لمبی قرات کے مقابلے میں وہ قل یا الکافرون قل هو اللہ افضل ہے، کیونکہ حضور پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز سنتیں ہیں، اس میں بھی قل یا الکافرون قل هو اللہ ہے، وتر کی نماز میں 26 میں قل یا الکافرون قل هو اللہ ہے۔ تو ان چیزوں کو جانیے آپ لوگ، یہ سنتیں زندہ کیجیے، اپنی زندگی میں لائیے، ہاں، فکر کیجیے کہ ہماری نماز اس طریقے سے ہو کہ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے اس نماز کے اندر۔ جیسے کہ عید کی نماز میں اکثر 26 میں پڑھتا ہوں، حلقہ کا پڑھتا ہوں، تو حضور پڑھتے تھے، جمعہ میں پڑھتا ہوں اس کو۔ تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن فجر سے مراد علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس سے فجر کی نماز مراد ہے۔ اور اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، لائٹ چلاؤ بھائی۔ ان وقرآن الفجر، اور فجر کی قرآن فجر سے مراد سب کا اتفاق ہے کہ یہاں صبح کی نماز، اور تقدیری کلام یہ ہوگا کہ اقیم الصلاۃ و اقیم قرآن الفجر، آپ نماز کو قائم کیجئے اور فجر کی نماز کو بھی قائم کیجئے۔ تو امام راضی نے کہا کہ یہاں بہت ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نماز بغیر قرات کے مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسلمان کو قرآن جاننا فرض ہے، قرآن سیکھنا فرض ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت فجر کی طرف کی ہے، یعنی فجر کا قرآن۔ کیا مطلب؟ کہ فجر کی جو قرات ہے وہ تھوڑی لمبی ہونی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی پڑھ لینا چاہیے یا تھوڑا اجالا کرے اس کے بعد پڑھنا چاہیے، جس کو اسفار کہتے ہیں۔ امام راضی چونکہ شافعی ہے اس لیے انہوں نے اپنے مسلک کے لحاظ سے کہا کہ اندھیرے میں پڑھ لو فجر کی نماز، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجالے میں پڑھو، اسفروا بالصبح فإنه اعظم للأجر، تم صبح کی نماز ذرا اجالے میں پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور بھی روایت ہے، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بہت ساری روایت نقل کی ہے اپنی تفسیر کے اندر۔ ایک روایت تو یہ نقل کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ
ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ کسی بات کے اوپر اتنے متفق نہیں تھے جتنے متفق اس بات پر تھے کہ صبح کی نماز اجالے میں پڑھی جائے. اور علامہ آلوسی نے لکھا کہ صحابہ کرام کی شان اتنی بلند و بالا تھی تو کیا وہ لوگ ایک ایسی چیز کے اوپر متفق ہو سکتے ہیں جس کی فضیلت کم ہو؟ وہ کم درجے کی چیز پر تھوڑی متفق ہوں گے، اعلیٰ درجے کی چیز ہی پر تو متفق ہوں گے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کبھی آپ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہو. اور وہیں پر اس بات کو بھی لکھا کہ حضور فجر کی نماز کو اسفار کے ساتھ یعنی اجالے میں پڑھتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا یہ مشہود ہے یعنی حاضری کا وقت ہے، اس میں حاضری ہوتی ہے. کن کی حاضری ہوتی ہے؟ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. فجر کی نماز کے وقت فرشتے، ایک رات کی ڈیوٹی کرنے والا اور صبح کی جو دن کی ڈیوٹی ہے وہ دونوں جمع ہوتے ہیں. حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز کے اوپر 25 درجہ بڑھی ہوئی ہے. وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرؤوا ان شئتم وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر حاضری دی جاتی ہے فجر کے پڑھنے کے اندر. جمہور علماء نے تو یہی مطلب بتلایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام کے پیچھے دن کے فرشتے اترتے ہیں. رات کے فرشتوں کے اوپر چڑھنے سے پہلے اور جب امام اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو رات کے فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور دن کے فرشتے رک جاتے ہیں. جب رات کے فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رب، اے میرے رب. فرشتے کہتے ہیں انا ترکنا عبادک یصلون لک، آپ کے بندوں کو ہم نے چھوڑا زمین کے اوپر وہ اس حال میں کہ آپ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے. اور دن کے فرشتے جب جاتے تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کے بندوں کے پاس پہنچے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشہدو، تم لوگ گواہی دو، انی قد غفرت لہم، میں نے ان کو معاف کر دیا. آپ سوچئے فجر کی نماز ہم لوگ بستر میں گزار رہے ہیں اور یہاں کتنا بڑا نظام چل رہا ہے کہ فرشتے ڈیوٹی بدل رہے ہیں. اور کہاں جاتے ہیں؟ میرے اور آپ کے گھر کے اندر، کہ اللہ کے گھر میں یہاں آتے بھائی، مسجد میں آتے فرشتے ہیں. تو پھر گھر پہ وہ ایک آدمی کہتا ہے نہیں کہ جب روزی کا فرشتہ گھرے جاتا ہے تو دیکھا کہ گھر تو اندر سے بنے اور سب سوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تو رانگ نمبر ہے، ہم غلط جگہ پہ آ گئے، ان کو روزی کی ضرورت نہیں ہے. ارے فجر کی نماز تو مسجد میں آ کے پڑھو تاکہ ذرا لمبی قرات تو سنو. کوشش کرو آپ لوگ، کیا مشکل ہے؟ کہیں سفر میں جانا ہو تو ہم لوگ اٹھ سکتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں آنے میں نہیں اٹھ سکتے. اب دیکھو یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نماز میں امام کے پیچھے جمع ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہتے کہ ہم تو ان کے اس حال میں چھوڑ کے آئے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے، اور وہ کہتے کہ ہم ان کے پاس گئے تھے جبکہ وہ نماز پڑھ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ گواہ رہو، یہ گواہی مشہودہ، اس کا یہ مطلب ہے. یہی سے امام راضی نے یہ کہا ہے کہ رات کو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھ لینا افضل ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت ساری حدیثیں وہ حنفیہ کی فیور کی ہے. مشہودہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے دلیل پکڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کمال قدرت پر استدلال کیا جا سکتا ہے. کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو کہتا ہے دیکھا یار اللہ کی کیا قدرت ہے. جو چیز نارمل ہوتی رہتی ہے اس کو آدمی گنتا بھی نہیں ہے.
ہے بڑی چیز کو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مشہودہ کہا تو انسان جب صبح کی نماز کو شروع کرتا ہے اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کے اندھیرا رہتا ہے. جب یہ قرات کرتا ہے لمبی قرات, اس وقت نظام کچھ بدل رہا ہے, تاریکی جا رہی ہے اجالا آ رہا ہے, تاریکی جا رہی ہے اجالا. اب یہ نماز میں ہے, اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یاد رکھو اندھیرا جو ہے وہ موت کے مناسب ہے اور عدم کے مناسب ہے, اور اجالا وہ ایک زندگی ہے, اس کے اندر حیات ہے اور وجود ہے اس کے اندر. اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان جب اپنی نیند سے کھڑا ہوتا ہے اور تاریکی سے روشنی کی طرف جاتا ہے, موت سے زندگی کی طرف جاتا ہے, سکون سے حرکت کی طرف اور عدم سے وجود کی طرف جاتا ہے, یہ ایسی حالت ہے, عجیب حالت ہے کہ عقلیں بھی گواہی دیتی ہے, روحیں بھی گواہی دیتی ہے کہ اس چینجنگ کے اوپر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. اتنی بڑی چینجنگ جو ہو رہی ہے وہ ایسا خالق اور مدبر ہے جو حکمت بالغہ اور قوت غیر متناہیہ, یعنی ایسی ان لمٹ جس کی طاقت ہو, اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے شہادت کا کہ دیکھو آدمی کی عقلیں گواہی دیتی ہے, روح گواہی دیتی ہے, اور یہ ساری چیزیں آدمی معرفت کے نور سے سمجھ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی. فجر کی نماز کو خصوصاً, پانچوں نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, لیکن خصوصاً فجر کی نماز. ارے کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی سو رہا ہے اور اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ, تو یہ آدمی نیند چھوڑ کے بھاگ رہا ہے کہ نہیں, جب اذان دینے والا مجھے بلا رہا ہے, اللہ کا منادی, تو مجھے جانا پڑے گا. اب یہاں جماعت بڑی ہو جائے گی, جماعت کثیرہ ہو جائے گی, تو یہ جماعت کثیرہ کی حاضری یہ ہے, ان قرآن الفجر کان مشہودا, ان لوگوں کی حاضری ہو. اب سوال یہ کہ مشہود ہونے کا سبب کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو چونکہ انسان لمبی رات, پوری رات سوتا رہا اور اس نیند کے اندر وہ غافل تھا, دنیا کے حالات کی نگرانی سے وہ, اور جو جسمانی حوادث ہے, انسان کے باڈی کے اندر جو کچھ بھی چینجنگ ہوتی ہے, نہ اس کو آدمی کو اس کا خیال ہوتا ہے, نہ فکر ہوتی ہے, نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جب سو گیا ہے, تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا بدن یا اس کا جو روح ہے وہ ایک ایسی تختی ہے کہ جس کے اندر فاسد نقوش لکھے ہوئے ہیں. بھائی آدمی جب سو جاتا ہے تو غفلت ہے, اور غفلت کے اندر آدمی کے اوپر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. بھائی الٹے سیدھے دھندے جو ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ رات کو ہوتے, رات ہی کو ہوتے. تو جب آدمی سوتا ہے تو شیطان بھی بہت سی دفعہ ایسا کرتا ہے. نہیں, آپ کو وہ حدیث ہے کہ انسان کو یہاں گانٹھ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے, تھپکی مارتا ہے, نم نم علیک لیل طویل, نم نم علیک لیل, ارے سو جا سو جا, ابھی تو رات بہت لمبی ہے, سو جا سو جا. لیکن جب اٹھتا ہے اور پہلے ہی دعا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے, پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھتا ہے, تو وہیں پہ ایک گرہ کھل جاتی ہے. وضو کرتا ہے, دوسری کھل جاتی ہے, عبادت میں لگ جاتا ہے, تیسری کھل جاتی ہے, وہ 3 گرہ لگائے اس نے. تو یہ آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو جب سو گیا ہے تو اس کے نقوش کے اوپر, اس کی جو لوح ہے, تختی ہے, اس پر نقوش فاسدہ, گندے خیالات اور کیا کیا آدمی کو سپنے میں کیا نہیں آتا ہے. لیکن جب آدمی اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو اب یہ جو فاسد خیالات جو کچھ تھی وہ صاف ہو جائے. اب اس کے اوپر اچھی چیزیں لکھی جاتی ہیں, جو اچھی چیزیں لکھی جائے گی, اب وہ گندی چیزیں کتنی بھی سامنے آئے گی آدمی اس کو کیئر نہیں کرے گا اور اس کی طرف دھیان نہیں دے گا. آدمی جب نیند میں سے اٹھ کر پہلے ہی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھو ایک بات یاد ہے, امام راضی نے ایک معرفت کی بات یہاں پہ لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں اکثر دل کے بیمار ہیں, یعنی اخلاقی بیماریاں ہیں, اور جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے ڈاکٹر تھے, وہ طبیب تھے اور بڑے ماہر. ہم لوگ جتنے بھی بیمار ہیں وہ دنیا کی محبت کے بیمار ہیں,
ہمارے اندر لالچ رکھی ہوئی ہے، ہمارے اندر حسد بھرا ہوا ہے، اسی طرح سے کینہ ہے، فخر کرنا. آدمی فخر کرتا ہے اپنے مال کے اوپر، اپنے عہدے کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر. میری اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا ہے، یہ فخر کرتا ہے. یہ بیماری ہے، یہ مت سمجھو. آدمی ہر وقت پیسے کی بات کرے، ہر وقت دنیا کی بات کرے، اس کے دل میں دنیا بیٹھی ہوئی. یہ بیماری ہے. اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور انبیاء علیہ السلام وہ ڈاکٹر تھے، وہ بہت ماہر تھے. لیکن جب بیمار بہت زیادہ، دنیا بیماروں سے بھری ہوئی ہو اور ماہر ڈاکٹر کے پاس جائے ہی نا، کتنا ہی ڈاکٹر کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن اس کی کوئی گولی استعمال نہ کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، گولی لا کے رکھ دیتا ہے اور کھاتا نہیں تو اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے انبیاء علیہ السلام کی جو میراث ہے، علم ہے اور ذکر ہے، عبادتیں ہیں، اگر آدمی اس کو کرے ہی نہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام ایک مشفق اور ماہر طبیب اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ ان بیماریوں کو ختم کر سکے کسی بھی طریقے سے. اگر وہ بیماری کو ختم نہ کر سکے تو کم تو کر سکتے، تقلیل تو ہو سکتی ہے، تخفیف تو ہو سکتی ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک آدمی کے اندر لالچ ہے تو ایسا نہیں کہ پوری نکل جاوے. ایک آدمی کے اندر غصے کی بیماری، تو یہ ہے کہ اس کا غصہ ختم ہو جائے. یہ تو اچھا نہیں ہے کہ غصہ ختم ہو جائے. غصہ ختم ہو جائے اچھی چیز نہیں. بعض مقام میں تو غصہ ضروری ہوتا ہے. بھائی آپ کی بیوی کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ اس کو برداشت کر رہے، سن رہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ نہیں، وہاں غصے کی ضرورت ہے. تو غصہ اپنی جگہ پہ کرنا اور بیجا غصہ نہ کرنا، یہ صفت پیدا ہوگی. تو آدمی کے جو برے اخلاق ہوتے اس کا ازالہ نہیں ہوتا، امالہ تو ہو ہی جاتا. ایک ہوتا ہے ازالہ، یعنی اس کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دینا، اور ایک ہے اس کو صرف ٹرن کر دینا کہ اب اس کو کہاں استعمال کرنا ہے. تو ایسا تو آدمی کر سکتا. لیکن آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو، اور بیماری کا احساس ہو لیکن علاج کا شوق ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو بھیجا ہے اس کے اندر علاج ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. فرض نماز کا تذکرہ ہو گیا، 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. اب ایک ایکسٹرا نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے. ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھو. بھی بالقرآن، قرآن کے ساتھ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عالم ہے، دیکھو تہجد مستحب نہیں ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے سنن مؤکدہ میں سے ہے. کیا؟ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے کیا؟ ہاں. ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے نا، نہیں چھوڑتے. بعد والی 2 بھی نہیں چھوڑتے. کہا تہجد بھی ایسی ہی سنن مؤکدات میں سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. یہ تہجد کا جو لفظ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہجود کے معنی سونے کے بھی آتا ہے اور اٹھنے کے بھی آتا ہے، متضاد. تہجد تکلف کا معنی ہے، یعنی بمشکل نیند کو چھوڑو، بمشکل نیند کو چھوڑو. اب سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے کہ سو کر اٹھیں گے تبھی تہجد ہوگی؟ امام بغوی نے تو یہی کہا کہ تہجد لا یکون الا بعد النوم. تہجد تو سونے کے بعد ہوتی ہے. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ جب تہجد کے اندر نیند کو چھوڑنے کا معنی ہے تو اب چھوڑنا یا تو پوری رات کی نیند چھوڑ دو یا رات کے کچھ حصے کی نیند چھوڑ دو. اب یہ نیند کا چھوڑنا سونے سے پہلے ہو یا سونے کے بعد ہو. اب عشاء کے بعد بھی جو 2 رکعت پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. لیکن تہجد کی فضیلت جو ہے اعلیٰ درجے کی تو یہی ہے کہ آدمی نیند کو چھوڑ کے آئے. بلکہ بعض روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سو کر اٹھے پڑھے، پھر سو جاوے، پھر اٹھ کے پڑھے، پھر سو جاوے، پھر اٹھ کا. اس طرح سے آدمی اپنے کو مشغول رکھے. یہ ہے تہجد. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ.
رات کا کچھ حصہ آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور امت کے اوپر بھی ابتدا میں تہجد فرض تھی۔ کیوں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، وہ بہت شروع میں نازل ہوئی ہے، ابتدا اسلام میں نازل ہوئی۔ اس سے قاضی ثنا فرماتے ہیں کہ پہلے امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور امت کے اوپر بھی تہجد کی نماز فرض تھی۔ بعد میں امت کے اوپر سے جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو وہ فرض ختم ہو گیا۔ اب رہا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض رہی یا نہیں رہی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ بعد میں حضور سے بھی منسوخ ہو گئی، بعضوں نے کہا کہ نہیں، بعد میں حضور پر بھی فرض تھی تہجد، کیونکہ قرآن کہتا ہے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا فرض ہے، حضور کو کہا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے کہ ایکسٹرا فرض نہیں، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، یعنی نفل ہے آپ کے لیے۔ اب تہجد کے کیا فوائد ہے، اس کی کیا کیا فضیلت، اس کے لیے حدیثیں کتنی زیادہ آئی۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ صلاۃ اللیل حضور پر واجب تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زائد کیوں کہا؟ اگر یوں کہتے کہ حضور کے اوپر بھی تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو گئی تو پھر حضور کو کیوں کہا جائے کہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے؟ سمجھنے کی بات دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، لہذا جو بھی نماز پڑھیں گے اس طرح کی، وہ حضور کے لیے کیا ہوگی؟ رفع درجات کا باعث ہوگی، آپ کے درجات کو برکت۔ میرے اور آپ کے تو گناہ ہیں، تو پہلے تو گناہ ہی صاف کرنے کے ہیں، پہلے تو گناہ کی صفائی ہوگی، بعد میں اگر کچھ نہیں رہا تو پھر رفع درجات ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے یہ رافع درجات ہونا ہے، اس کو بتلانے کے لیے فرمایا یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، آپ کے لیے زائد ہے۔ زائد کا یہی مطلب ہے کہ آپ جیسے دوسرے لوگوں کے لیے تو گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے تو ڈائریکٹ ہی رفع درجات کا باعث ہے، نافلۃ اللہ۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے، جب عسیٰ کا معنی قریب ہے، امید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب امید ہے کا لفظ بتلائے یوں سمجھ لو کہ اٹ از پرفیکٹ، کمپلیٹ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر بھیج دے گا۔ اب مقام محمود کیا ہے اور وہ کیا مقام ہے جو ہم لوگ اذان کے بعد کی دعا میں بھی حضور کے لیے مانگتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ کریں گے، اور تہجد کے کیا فضائل ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلاۃ اللیل کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔